تھے۔ اس حالت میں دوران خطبہ جمعہ ایک شخص اٹھا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قحط کا شکار ہو گئے، آپ اللہ سے ہمارے لیے بارش مانگیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دست اقدس اٹھا کے بارش مانگی۔ حدیث میں آتا ہے، ما نرا من سحاب فاستسقى فنشأ السحاب بعضه الى بعض ثم مطروا حتى سالت مصائب المدینہ۔ آسمان پر دور دور تک بادلوں کا کوئی نشان نہ تھا، دھوپ تھی، ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی۔ فرمایا دور دور سے بادلوں کے ٹکڑے دوڑ کر آپس میں ملنے لگے، اس طرح ملنے لگے کہ بادل ملے اور موسلادھار بارش شروع ہوئی، اور جمعہ کی نماز پڑھ کے گھر پہنچے تو مدینہ کی گلیاں بارش سے بھر کے بہ رہی تھی، اور پورا ہفتہ بارش نہیں رکی، جاری رہی۔ فرماتے ہیں اگلا جمعہ آیا، پھر آقا خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے، وہی شخص یا کوئی اور شخص کھڑا ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ، عرض کیا غرقنا فادع ربک یحبسھا عنا، یا رسول اللہ ہم پانی میں غرق ہو گئے، بارش ہمارا سب کچھ بہا کے لے گئی، غرق ہو رہے ہیں، آقا دعا کریں کہ اللہ پاک اس بارش کو ہم سے روک لے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، انس فرماتے ہیں فضاحکا، حضور ان کی بے چینی دیکھ کر ہنس پڑے، مسکرائے۔ اور حدیث کے جو الفاظ ہیں، بہت ساری روایات میں مختلف الفاظ آئے ہیں، جو روایت میں لے رہا ہوں، آقا نے اس طرح ہاتھ اٹھایا، میں چونکہ دست مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، حضور کا ہاتھ کیا تھا، ہاتھ اٹھا کر انگلی کو گول گھمایا اور فرمایا ہوا لینا ولا علینا، بادلوں کی طرف اشارہ کیا، فرمایا ہمارے ارد گرد برسو، ہمارے اوپر نہ برسو۔ مصطفیٰ کی انگلی کے پھرنے کی دیر تھی، بادل چھٹ گئے، اور گول بازی کی طرح بادل چاروں طرف برستے رہے، اور شہر مدینہ پہ بارش اسی لمحے تھم گئی۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس، آقا کے دست اقدس کی طاقت کیا ہے، اور وہ طاقت اس جہاں میں اس جہاں میں کہاں کہاں تک پھیلی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ عرض کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا، اور بخاری شریف اور مسلم کی متفق علیہ بتا رہا ہوں، یہ حدیث صحیح کی سب سے اونچا درجہ ہوتا حدیث صحیح کا، اس میں کوئی شک و شبہ ایسی حدیث میں نہیں کر سکتے۔ سورج گرہن ہوا، صحابہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے ہمیں سورج گرہن کی نماز پڑھائی۔ دوران نماز ایک بار آقا علیہ السلام آگے بڑھ گئے اور ہاتھ اٹھا کر، اب ساری گفتگو آج کی رات آقا کے ہاتھ کی ہوگی، بس صرف وہ آقا کے ہاتھ کی باتیں ہوں گی۔ ہاتھ اٹھایا، کسی چیز کو پکڑا، پھر چھوڑ دیا، واپس پلٹ آئے۔ صحابہ کہتے ہیں فصلی، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیناک تناول شیئا فی مقامک ثم رأیناک تقعقعت، یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ اپنی جگہ پر کھڑے آگے بڑھے، اور کھڑے کھڑے کسی چیز کو آپ نے پکڑا، پھر آپ کسی قدر پیچھے ہٹ گئے، کیا بات تھی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب آگے بڑھا اور میں نے کسی چیز کو پکڑا تو میں نے جنت دیکھی، جنت میرے سامنے کر دی گئی تھی۔ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا أُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، فرمایا میں نے جنت دیکھی، اور جنت میں انگوروں کے گوشے لٹک رہے تھے۔ جنت میں، اب اس بات پہ توجہ کریں، کھڑے آقا مسجد نبوی میں ہیں، شہر مدینہ میں مسجد نبوی کے مصلی پر کھڑے ہیں، ایک قدم آگے بڑھے ہیں تو اسی مصلی مسجد نبوی میں بڑھے۔ فرمایا میں نے جنت دیکھی، جنت دکھائی گئی۔ بعض علماء کو
اور واعظین کو یہ مغالطہ ہوا ہے، وہ اس حدیث کی شرح میں بیان کرتے ہیں کہ حضور کو جنت کی تصویر دکھائی گئی۔ آپ سنیں گے بعض کو یہ مغالطہ ہوا، وہ کہتے ہیں، بڑے بڑے نامور علماء پڑھاتے بیان کرتے کہتے ہیں کہ وہ تصویر دکھائی گئی ہے۔ یہ وہم باطل ہے، آقا علیہ السلام کی شان اقدس کی نفی ہے۔ ابھی حدیث بول پڑے گی کہ تصویر دیکھی کہ اصل جنت تھی۔ اگر آپ کو تصویر دکھائی جائے، آپ کو، اور تصویر میں کھجوروں کے گوشے ہوں، تو آپ کو کبھی ایسا مغالطہ لگا کہ تصویر میں کھجوروں کے گوشے دیکھ کر ہاتھ ڈال کے پکڑنے کی کوشش کریں؟ کبھی آپ نے ایسی غلطی کی؟ بولیے۔ کتنے بڑے عالی شان مصور کی بنی ہوئی تصویر ہو اور اس میں انگوروں کے خوشے ہوں، کبھی آپ کو مغالطہ لگا کہ انہیں سچ انگور سمجھ کے پکڑ بیٹھے؟ بولیے۔ آپ کو تو نہیں لگتا مغالطہ؟ آقا علیہ السلام بڑھ کے پکڑ رہے ہیں اور فرمایا کہ میں نے جنت میں انگوروں کے خوشے دیکھے اور آگے بڑھ کے میں نے وہ انگوروں کے خوشے پکڑ لیے۔ یہ نہیں فرمایا پکڑنے کی کوشش کی اور وہ دیکھا وہ تو تصویر تھی، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا میں نے انگوروں کے گوشے پکڑ لیے اور پھر فرمایا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَ الدُّنْيَا، خدا کی قسم اگر میں توڑ کے لے آتا تو قیامت تک میری امت وہ انگور کھاتی رہتی، کبھی ختم نہ ہوتے۔ اب یہ بات کبھی تصویر کے لیے کہی جا سکتی؟ فرما رہے ہیں اگر میں وہ لے آتا تو قیامت تک کبھی ختم نہ ہوتے انگور، امت کھاتی رہتی، تم کھاتے رہتے، جب تک دنیا باقی تھی تم کھاتے رہتے، لیکن میں نہیں لایا تاکہ کہیں کام کاج نہ چھوڑ دو۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ تصویر نہ تھی، اصل جنت تھی، انگوروں کے خوشے اصل تھے۔ تو دست مصطفیٰ اور وجود مصطفیٰ کا تصرف یہ ہے کہ کھڑے مسجد نبوی کے مصلی پر ہیں اور موجود جنت میں ہیں۔ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا مصلی پہ کھڑے کھڑے جنت میں پہنچ گئے، ایک قدم اٹھا کر جنت میں پہنچ گئے، اور تبھی تو جنت کے خوشے پکڑ لیے نا انگوروں کے۔ یا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں خود نہیں پہنچے، یہی کھڑے دست مبارک اٹھایا اور وہ جنت تک پہنچ گیا اور جنت میں انگوروں کے خوشے پکڑ لیے۔ تو دست مصطفیٰ کا تصرف یہ ہے کہ مسجد نبوی کے مصلی پر کھڑے ہوں تو جنت کے درخت بھی مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور فرمایا لاخذتم اگر میں ان خوشوں کو پکڑ کے لے آتا لاکلتم تو تم قیامت تک اس میں سے کھاتے رہتے۔ تو آقا علیہ السلام کے دست اقدس کے تصرف کا یہ عالم ہے۔ اب دوسری حدیث اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف میں آئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ میں پانی ختم ہو گیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا گیا پانی وضو کے لیے۔ تھوڑا سا پانی تھا ایک برتن میں، ایک چھاگل میں، آپ نے وضو فرمایا، تھوڑا سا پانی بچ گیا۔ سارے صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کوئی پانی نہ پینے کا ہے نہ وضو کرنے کا ہے، یہی جو